ذرا سوچو، ایک ہی واحد ہے جو تمہیں بلاتا ہے 5 وقت نماز کے لیے، تمہاری بھلائی اور خیر کے لیے۔ وہی تمہیں رزق عطا کرتا ہے، وہی تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہی تمہاری تمام دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہی جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہو، تو وہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ موقع دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے پاس آ اور میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا، تو مجھ سے معافی تو مانگ۔ السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بے حد دور ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ جانتے ہو، دنیا میں آپ کو کوئی ایسا دوست نہیں ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک ہی وہ واحد ہے جس سے آپ اپنی تمام پریشانیاں ڈسکس کر سکتے ہو۔ آپ اس کو بتاؤ گے، رو کے بتاؤ گے، بے شک الفاظ بھی نہ ہوں آپ کے پاس، آپ اس کے سامنے رو بھی دو گے، وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، وہ سمجھ لے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہو آپ۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور تمام دنیا والے بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کو خدا کے عشق میں نماز پڑھنی آ جائے، آپ کو خدا سے بات کرنی آ جائے، خدا سے ایسا تعلق بنا لیں جو آپ کی تمام زندگی کی مشکلات ہوں بھی، آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مگر آپ کی زندگی میں کو پرسکون بنا دیتا ہے، پرسکون بنا دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یعنی کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزے اور زکوٰۃ، اور جن پر حج اور زکوٰۃ فرض ہے، وہ یہ ادا کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ عبادت عزیز نہیں، بندہ فرض ادا کرے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، امیجن تو کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا جہان کی کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو اس طرح محبت کر سکے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو باوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے قربت حاصل کرنے کے لیے نوافل اور زیادہ، یعنی کہ فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے وہ بھی ادا کر لے اور مجھ سے محبت کرے، تو سبحان اللہ، اور نوافل ادا کرے اور مجھ سے محبت کرے، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ایسی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ رحمان ہے، جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدر نافرمانی کر رہے ہیں
کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے ہمیں منع فرمایا تھا ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، بد اخلاقی اختیار کر لی ہے کہ اب یہاں پہ اگر ہمارے شہر میں ملک میں کنسرٹ ہوتا ہے تو ہم وہاں جائیں گے، ہم گانا سنیں گے، ڈانس کریں گے، لیکن میرا اللہ پکارتا ہے بندے کو اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے۔ اللہ جانتا ہے بہتر کہ دنیا میں جو تم کرتے ہو اس کا اعمال قیامت کے دن آخرت میں دینا ہے۔ نیک اعمال کرنے سے اچھا بدلہ ملے گا اور برے اعمال سے جہنم میں جا کے اس کی اور برے اعمال سے برا بدلہ ملے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں جاتے، مگر ہمیں کوئی گانے کی طرف بلائے، ڈانس کی طرف بلائے، مووی کی طرف بلائے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی سی بھی نہیں رہی ہمارے دل میں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دنیاوی کاموں میں اس قدر مگن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ کے نبی کے دین کو بھلا دیا، اور بس ہم نے یہ گمان کر لیا کہ مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے فرض ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ یقین اور ایمان پختہ تب ہوتا ہے جب آپ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو اور ان کے احکام پر عمل کرتے ہو، اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، دماغ میں فٹ ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر کمرے میں اکیلا بھی ہوں نا، کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ تو ہے، پر فرشتہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو تم کچھ کر رہے ہو میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تمہارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ تو ہمیں جب تک اور آخرت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا یہ پکا ایمان ہوگا، ایمان ہے ہمارا، ہم مانتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں زندہ کیا جائے گا اور ہمیں بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے اعمال کا حساب لیں گے، مگر ہم پھر بھی ایسی ڈھیل مس کرتے ہیں کہ ہم بھلا دیتے ہیں، بس گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا کر ہم رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم مال و دولت حاصل، یعنی کہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے اور یہاں تک کہ تم قبروں تک آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بہتر کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چھوٹی چھوٹی نیکی پر انسان کو بخش دیتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زبان سے جھوٹ نہ نکالیں، کیونکہ ہم اپنی اس زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے بہترین دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور مانگتا ہوں وہ عمل جو آپ کی محبت تک پہنچائے۔ اے اللہ، آپ اپنی محبت مجھے میری جان سے زیادہ اور اہل و عیال سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دیجیے۔